السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو علم ہے کہ ہم نے جہیز کے خلاف ایک تحریک اٹھائی اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جہیز کی حقیقت کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا ہے کہ نہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ شریعت کا حصہ ہے بھی کہ نہیں۔ ہم یہ آپ دوستوں تک واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر یہ واضح ہو جاتا ہے پھر بھی لوگ جہیز لیں اور دیں تو پھر اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک چیز کا واضح پتہ چلنے کے بعد بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرواؤں گا جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے جہیز کے بغیر کیے، اور انہوں نے کیا اس میں جو ہے ان کو رزلٹ ملا، کیا ان کو سکون آیا کہ نہیں آیا، کیا انہوں نے یہ فرض ادا کیے اور کس انداز سے کیے، تکلیف سے کیے یا خوشی سے کیے۔ تو آج آپ کی حکیم صفی اللہ صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں۔ ایم اے اسلامیات، عالم دین ہیں اور حکیم ہیں، مسند حکیم ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ حکیم حافظ صفی اللہ صاحب آپ کو واضح کریں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا، اور جہیز کے حوالے سے حقیقت بھی کھل کے سامنے رکھیں کہ کس طرح سمجھ آئی۔ تو میں صفی اللہ صاحب کو موقع دیتا ہوں کہ آئیں اور اس کو اظہار خیال کریں، اپنے جذبات، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائی فقیر اللہ صاحب الحمدللہ تحریک چلا رہے ہیں، اللہ ان کی مدد اور معاونت فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، حقیقت بات یہی ہے کہ ہماری اگر خیر ہے، بھلائی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اگر اپنا سنا سنایا دین استعمال کریں گے تو پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ تو میرے بھائیو، کل خیر جو ہے وہ اللہ کے فرمان میں ہے اور رسول اللہ کی تابعداری اور اطاعت میں ہے۔ جیسے کہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام، بہترین بات میرے اللہ کی ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ، بہترین راستہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بھائیوں، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ اپنی مرضی دین کے اندر نہیں کر سکتا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے صحابہ ان کو پکڑ کے لے آئے، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، خیریت دریافت کرتے تو پوچھتے، یا ثمامہ کیف حالک، ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ جواب دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خیریت سے ہوں، اگر آپ مجھے معافی دے دیں گے تو آپ کو بھی معاف کر دیجیے گا، اگر آپ میرے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، مجھے کسی مصیبت میں ڈالیں گے، تو میرے پیچھے ہیں میرے برادری والے، میرے خاندان والے، وہ بدلہ آپ سے لیں گے معاذ اللہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے خیریت دریافت کر چلے جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اس کو ستون سے کھول دو، ثمامہ کو آزاد کر دو۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چونکہ اپنے قبیلے کے یہ سردار بھی تھے تو آزاد ہو کے چلے گئے، تو راستے میں سوچتے رہے کہ یار یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان ہے کہ میں نے کتنی سخت کلام کی، اس کے باوجود مسکراتے رہے، مجھے کچھ نہیں کہا۔ اور یہ حقیقت میں وہی انسان کر سکتا ہے جو
حسن کا اور خلق کا پیغمبر ہو تو کیوں نہ ہو میں اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں۔ واپس پلٹ کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آتے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مرید بن چکا ہوں، آپ کا غلام بن گیا ہوں، آپ کا صحابی بن گیا ہوں، اب میں آپ کے پوچھے بغیر نہیں چلوں گا، میں نے ایک منت مانگی ہے، نظر و نیاز کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں عمرہ کر لوں، اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نعم یا ثمامہ، اے ثمامہ تم عمرہ کر سکتے ہو۔ یعنی جب کلمہ پڑھا جائے، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان دین کے اندر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ناسور ہے، وہ ہے جہیز اور بارات، جبکہ اس کا تصور اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ بہت دور تک میں نے علماء سے پوچھا ہے، خود تحقیق کی ہے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث سے میری بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں پیارے بھائیوں، اس کا حدیث میں کوئی واقعہ نہیں ملتا، اسوہ حسنہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جہیز خالصتاً ہندوانہ نظام ہے ان کا، بلکہ خالصتاً مذہب ہے، اور ہمازی خاص جو ہے نا، یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور پر ہمارا یہ معاشرے کے اندر یہ لین دین جو بنا ہوا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بچی کا نکاح کرتے ہیں، جہیز دیتے ہیں، اور جہیز نہ دیں تو کہتے ہیں ناک نہیں رہتی۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، 3 بیٹے عطا فرمائے، جبکہ بیٹے دنیا میں نہیں رہے، لیکن بیٹیوں کے نکاح فرمائے۔ پیارے پیغمبر نے کسی ایک بیٹی کو بھی جہیز نہیں دیا، اگر کچھ سامان دیا ہے حدیث پاک میں جو واقعہ آتا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ کر ان میں سے جو دینار ملے ہیں ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر عمر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، جاؤ میری بیٹی کے لیے بسر اوقات کی چیزیں خرید کے لے آؤ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ جو حق مہر دیا گیا تھا اس میں سے یہ دیا ہے، ورنہ آپ کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں، جبکہ آپ جس وقت محمد بن عبداللہ تھے تو اس وقت نکاح فرمائے، جب محمد الرسول اللہ بنے تو اماں فاطمۃ الزہرا کا نکاح فرمایا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں کو کچھ جہیز نہیں دیا، نہ ہی ثابت ہے، اسلام کے اندر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، یہ ہندوانہ رسم و رواج میں ضرور ملے گا، کیونکہ ہمارا تعلق کافی ہندوؤں سے رہا ہے، وابستہ رہا ہے، تو سب رسومات جو ہیں وہ ہندوانہ ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ ہماری یہ خاص رسم ہے جہیز اور بارات، جبکہ خالص ہندوؤں کا مذہب ہے۔ تو پیارے بھائی الحمدللہ اللہ نے مجھے 14 بیٹیاں نوازی ہیں، الحمدللہ حیات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جن میں سے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 13 بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں حلفاً بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے 3 روپے خرچ نہیں آئے۔ کیسا پیارا مذہب ہے اسلام کہ 13 روپے بھی خرچ نہیں ہے میرا، 13 بیٹیوں کو نکاح پہ۔ تو نکاح بالکل آسان ہے، لیکن ہم نے رسومات کی وجہ سے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، کروڑوں۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ہمارے شاہدرے کے اندر ایک آدمی تھے، انہوں نے جناب 100 تولہ زیور ڈالا ہے اپنی بیٹی کو، کوٹھی دی ہے داماد کو، پراڈو لے کے دی ہے، 18 لاکھ روپے نقد دیا ہے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوئے 20 لاکھ میں، بلکہ بارات واپس چلی گئی تھی، پھر 20 لاکھ میں بات ہوئی، پھر 20 لاکھ دیا اس شخص نے تو اس کی بیٹی کا نکاح ہوا۔ تو میرے بھائی کتنی زیادتی ہے، جبکہ اسوہ حسنہ سے بات ہی ثابت نہیں ہے۔ تو میں بیٹیوں والے سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد نہ کریں، ٹائم کی ٹائم نکاح کریں۔ اور اسلام میں کیا، اسلام کے اندر اس کا کیا ہے، اس بچی کا کس وقت نکاح ہونا چاہیے، بیٹے کا کب نکاح ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ بیٹی اور بیٹا عاقل ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، عقل مند بیٹا ہو، دماغ حاضر ناظر ہو، بات کو سمجھتا ہو اور بلوغت کو پہنچ جائے، نکاح ہے۔ اسی طرح بیٹی عاقلہ بالغہ ہے، بلوغت کو پہنچ چکی ہے اور عقل مند ہے، تو اب نکاح کر دیں۔
یہ ہمارے اسلام میں موجود ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں 30-35 سال بچوں کی عمریں ہو چکی ہیں، لوگ نکاح نہیں کرتے جہیز کی وجہ سے، بارات کی وجہ سے، اور بارات کا اسلام کے اندر تصور بھی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی میری گزارش ہے کہ خدا را اپنی بچوں کو حوصلہ افزائی فرمائیں، جن بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب رات ہے، دن تو آنا ہی ہے، تو دن آنا چاہیے میرے پیارے بھائی، بچوں کے نکاح ہونے چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ جیسا کہ آپ سن رہے تھے حافظ حکیم صفی اللہ صاحب کی گفتگو، میں تو سمجھ رہا تھا کہ 7 بچیوں کے نکاح کیے، تو 14 بیٹیاں ہیں اور 13 بیٹیوں کے نکاح بغیر جہیز، بغیر بارات اور بغیر کسی رسومات کے کیے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ بھی یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا نہیں ہے، تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا اور آپ کو آخرت میں بھی اللہ عزت دے گا۔ میں نے حکیم صاحب سے میری کافی پرانی ملاقات تھی جب ہم پہلی بچیوں کے نکاح کر رہے تھے، آج تو ماشاءاللہ ان بچیوں کے آگے بچے جوان ہو رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حافظ صاحب سے حوصلہ پکڑیے، اور میں بلکہ حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب بتائیں کہ 13 بچیوں کے نکاح کیے، پریشانی کیا آئی، داماد کیسے ملے، داماد تنگ کتنا کرتے ہیں، سسرال والے جہیز کے تانے کتنے دیتے ہیں، جو جہیز لے کے جاتی ہیں ان کو تانے کتنے ملتے ہیں، اور جو جہیز بالکل نہیں لے کے گئی ان کو تانے کتنے ملتے ہیں۔ یہاں پتہ چلا حافظ صاحب کے بقول کہ بچیوں کو جہیز کی وجہ سے کوئی تانا نہیں ملتا، جبکہ جو جہیز لے کے جاتی ہیں ان کے تانے ختم ہی نہیں ہوتے، ان کی چیزیں پوری نہیں ہوتی، ان کے کوئی نہ کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز 2 نمبر نکل آتی ہے، اور وہ مسائل ہی مسائل ہیں، کیونکہ اصل جو معاملہ جو جڑ ہے وہ لالچ ہے، برا لالچ ہے۔ اور جو برا لالچ ہوتا ہے، آپ کروڑوں روپے کا بھی جہیز دے دیں، کروڑوں روپے نقد بھی دے دیں، بینک بیلنس بھی دے دیں، جو لالچ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، برا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ جتنا مرضی دے دیں، عیدیں دیں، بقرعیدیں دیں، چھلے کٹوائیں، نان کی شکیں دیں، جو مرضی رسومات پوری زندگی، ایک بچی نکاح کرنے کے بعد ساری زندگی رسومات سے آپ کا پالا پڑتا ہے، ساری زندگی رسومات ادا کرنی پڑتی ہیں، ساری زندگی آپ کو ان کے والدین ان کے فوت ہوتے ہیں، کفن آپ لے کے جاتے ہو، کھانے آپ دیتے ہو، کپڑے آپ دیتے ہو، ہاں جی، ان کا بیٹے کی شادی ہو، آپ نان کی شک، آپ بیٹی کی شادی ہو، نان کی شک آپ لے کے جاتے ہو، ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آپ کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، ہمیں اتنا کیش دے دو۔ کیا آخر اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ ساری ذمہ داری بچی والوں کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ یہاں اس آیت کی روح سے تو ذمہ داری مرد کی بن رہی ہے، رجال مرد اس وقت ہے جب خرچہ کرے گا، قوام اس وقت ہے جب خرچہ کرے گا، حاکم اس وقت ہے جب خرچہ کرے گا، سردار اس وقت ہے جب خرچہ کرے گا، اور اگر خرچہ ہی نہیں کرے گا تو سردار کیسا ہے؟ غور کیجئے، فکر کیجئے، حافظ صاحب کی گفتگو کو معمولی مت سمجھیے، یہ پریکٹیکل گفتگو ہے۔ آپ دیکھیں 13 بچیوں کے بعد آپ گفتگو سن رہے ہیں، آپ ایک بچی کا کرتے ہیں تو آپ کے ٹینشن پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اور یہاں 13 بیٹیوں کے کرنے کے بعد بھی چہرے پہ 1% پریشانی نہیں ہے اور خوشی کے آثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق میں بھی برکت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسائل بھی حل کر دیے ہیں۔ صرف اتنا تیار کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا، اتنا مضبوطی سے پکڑنا ہے، میرا رشتہ ہو نہ ہو، میرے ساتھ معاشرہ اچھا سلوک کرے نہ کرے، لیکن میں نے یہ رشتہ مضبوط رکھنا ہے، اور مضبوط باتوں سے نہیں عمل سے کر کے دکھائیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے مسلمان ہیں اور کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ ہمیں طاقت دے، ہمت دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔